بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب 19 رمضان، شب ضربت مولا کائنات، بہت ہی المناک مصیبت کی شب ہے، اور اتفاق سے یہ شب قدر کی بھی شب ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ مسائل شب قدر کے حوالے سے کہ شب قدر میں کون سے اعمال مستحب ہیں کہ ہم شب قدر میں انہیں بجا لائیں، اور شب قدر کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، حدیث نہیں بیان ہو رہی بلکہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو شب قدر ہے وہ 1000 شب سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ وہ آپ سوچیں کہ 1000 مہینے میں کتنے سال ہوتے ہیں؟ قریب 80 سال کی عمر ہوتی ہے 1000 مہینے میں، اور 1000 مہینے سے بہتر یہ ایک شب ہے۔ تو آپ کا جو عمل ہوگا اس شب میں، گویا آپ نے 1000 مہینے عمل انجام دیے ہوں، تو وہ ایک عمل 1000 مہینے کے عمل کے برابر ہے۔ اسی لیے امام السلام نے کہا کہ شب قدر اگر 1000 مہینے سے بہتر ہے تو اس کی وجہ ہے کہ اس کا ایک عمل 1000 مہینے کے عمل کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی عمل آپ 1000 مہینے انجام دیتے رہیے، 80 سال انجام دیتے رہیے، اور اس شب میں وہی عمل ایک دفعہ انجام دیجیے، تو اس کی وہی اہمیت ہے جو آپ 80 سال تک اس عمل کو انجام دیتے رہیں، 80 سال کی شبوں میں انجام دیتے رہیں۔ تو شب قدر کی جو 21 شب ہے، اور 21ویں یا 19ویں یا 23ویں، یہ تینوں شب میں کچھ مشترک اعمال ہیں، تو وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کون سے اعمال شب قدر میں 19 کی شب میں، اور اسی طرح 21 میں، اور اسی طرح 23 میں مشترک طور پہ انجام دینے چاہیے۔ کچھ اعمال تو وہی ہیں جو ہم اعمال کرتے ہیں شب قدر کے، قرآن پہ سر پہ رکھتے ہیں کہ یا اللہ، اور وہ دعائیں قرآن کھول کے سامنے جو دعا مانگتے ہیں۔ کچھ اعمال اور بھی ہیں جو مومنین میں کم رائج ہیں یا کم بیان ہوئے ہیں، اور شب قدر میں ان کا انجام دینا بہت زیادہ ماحول نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم بیان کرتے چلتے ہیں۔ شب قدر کے اعمال میں سے، 19ویں شب کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان غروب آفتاب کے وقت غسل کرے۔ جب غروب آفتاب ہونے والا ہو تو اس وقت غسل کرے، اور بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ آپ اسی غسل سے مغرب و عشاء کی نماز پڑھیں، کیونکہ یہ وہ غسل ہے، مستحب غسل میں سے ہے جو وارد ہوا ہے شریعت میں، آپ اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بے مستحب ہے، بہت تاکید ہے کہ غسل کریں شب 19 میں، اسی طرح شب 21 کے لیے بھی ہے، شب 23 کے لیے بھی ہے۔ تو شب 19 میں غروب کے وقت غسل کریں۔ اب بعض لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ کیا مولانا مثلا ابھی غروب نہیں ہوا ہے، 5-10 منٹ پہلے ہم کر سکتے ہیں؟ تو اس مقدار میں کوئی حرج نہیں ہے جو غروب کے قریب ہو، اور یہ کہا جائے کہ آپ شب قدر کا غسل کرنا چاہ رہے ہیں غروب کے قریب، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ دوسرا عمل جو شب قدر 19 کی شب میں مستحب ہے کہ ہم انجام دیں، 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد اور 7 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص، سورہ قل اللہ احد جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، تو اس نماز کا اجر بہت ہے۔ اور نماز کے بعد آپ 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھیں۔ روایت میں پیغمبر اسلام سے منقول ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا، خدا بند متعال اس کے تمام گناہوں کو اور اس کے والدین کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی یہ 1-2 رکعت نماز اگر آپ پڑھتے ہیں، نماز شب قدر شب 19 میں، اسی طرح شب 21 میں، شب 23 میں، تو خدا آپ کے اور آپ کے والدین کے، جیسے آپ خود دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لی ولوالدی، پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے والدین کو، تو وہی استجابت دعا کا ایک ذریعہ یہ نماز بھی ہے۔ اور چاہیے بھی ہمیں کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں، مرحومین کی مغفرت کا سامان فراہم کریں۔ تو جب روایت میں یہ آیا ہے کہ آپ اپنی مغفرت کے لیے اور اپنے والدین کی مغفرت کے لیے اگر یہ نماز پڑھتے ہیں، تو گویا آپ کی بھی مغفرت ہے اور والدین کی بھی مغفرت ہے۔ تو یہ نماز مختصر بھی ہے، بہت طولانی نہیں ہے، حمد ہے، اور ہر حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید ہے۔
شب قدر میں کوشش کریں بجا لائیں، تاکہ انشاءاللہ خدا کی مغفرت ہمارے اور ہمارے والدین، ہمارے مرحومین جو ہمارے والدین ہیں ان کے شامل حال۔ اس کے بعد 100 مرتبہ جو ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ ہم نے بیان کیا، اور کچھ اور بھی اعمال ہیں جو 21 یا 23 کی شب میں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو عزیزوں، جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ آج شب مولا کائنات ہے، شب عزا ہے، شب گریہ وزاری ہے، کہ رسول گرامی اسلام مولا کائنات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا الکفر والنفاق، اے علی آپ کی محبت ہی تقوی ہے اور ایمان ہے، اور آپ کا بغض، آپ سے عداوت، آپ سے دشمنی عین کفر اور عین نفاق ہے۔ تو بے شک علی کا چاہنے والا متقی و پرہیزگار ہوتا ہے۔ اے علی آپ کی محبت تقوی ہے، یعنی اگر کوئی شخص متقی بننا چاہتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا جامعہ پہننا چاہتا ہے، اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں اللہ سے خشیت رکھنے والا اور ڈرنے والا شخص ہوں، اور کوئی یہ ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ علی کی محبت پائی جاتی ہے۔ علی کی محبت تقوی کا ایک مصداق ہے۔ گرچہ تقوی کے بہت سے مراحل ہیں، لیکن جو سب سے پہلا زینہ تقوی کا شروع ہوتا ہے وہ علی کی محبت سے شروع ہوتا ہے۔ اور بے شک علی کی محبت رکھنے والا متقی بھی ہونا چاہیے، نہیں کہ صرف دل سے محبت ہے، بلکہ عمل میں بھی اس کے تقوی دکھنا چاہیے۔ اور خود مولا کائنات نے اپنی وصیتوں میں یہ کہا، اپنے بچوں سے امام حسن امام حسین سے کہا، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی الہی انتخاب کرو۔ اور علی کی زندگی تو پوری تقوی میں ہی گزری ہے، تقوی الہی میں ہی گزری ہے۔ علی سے بڑھ کر کون متقی و پرہیزگار ہے؟ علی امام المتقین ہے، متقیوں کے امام۔ اگر کسی کو تقوی سیکھنا ہے تو ذات علی سے سیکھے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اگر آپ کو تقوی دیکھنا ہے تو زندگی کے ہر مرحلے میں، علی کی زندگی کے ہر مرحلے میں تقوی نظر آئے گا۔